السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق دو چار بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، زکوٰۃ جو ہے اسلام کے رکن ارکانوں میں سے تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور یہ 2 ہجری کے میں فرض ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا: واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے۔ سامعین اکرام، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید حکم دی کہ تم ایک ایسے قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے تمہیں اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر رسول ہیں۔ جب یہ بات مان لے تو مجھے یہ بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور اسی طرح جب وہ یہ بات کو بھی وہ مان لے تو تم اس بات کی طرف ان کو دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ تم مالداروں سے لینا اور ان کے غربا اور فقیر کو اندر ہے اسے لوٹا دینا۔ سامعین اکرام، ان آیاتوں اور احادیث سے یہ بات روز روشہ کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہے، اور ہر ایک مسلمانوں کے اوپر جو صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نکالنے سے وہ روکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی انسان اگر رسی کے برابر اگر وہ زکوٰۃ نکالتا تھا اور آج وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی زکوٰۃ اگر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اگر نہیں نکالتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار تھے۔ سامعین اکرام، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو گویا کہ اسلام کا وہ انکار کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتا ہے، ان کے اوپر ان کے کون سے شروط ہیں، ان کے چند شروط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ انسان آزاد ہو، اسی طرح اس کے پاس نصاب کا مال یعنی نصاب کا مال جو ہو وہ نصاب تک پہنچ چکا ہو، اور اس کے پاس مال موجود ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے، اس کے پاس وہ مال موجود ہو۔ اسی طرح اس کے اوپر حولان حال یعنی 1 سال گزر گیا ہو، تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گے، ورنہ نہیں۔ سامعین اکرام، اسی طرح زکوٰۃ کے مال کتنے لوگ کھا سکتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ زکوٰۃ کے مال 8 طرح کے لوگ کھا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: انما الصدقات للفقراء۔ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ کہتے فقیروں اور اسی طرح مسکین، اسی طرح اس کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب تالیف قلب کرنے کے لیے، وفی الرقاب گردن آزاد کرنے کے لیے، اور اسی طرح غارمین، اور اسی طرح مقروض جو قرض دار ہیں اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے، اور اسی طرح مسافر، یہ تمام کے تمام جو 8 قسم کے لوگ ہیں زکوٰۃ کے مال کو کھا سکتا ہے۔
सामिन इकराम, आखिर में एक दो और बात बताना चाहता हूँ कि ज़कात किस चीज के ऊपर वाजिब होता है। बहुत सारे जराए हैं, सोना चांदी, इसी तरह अनाज वगैरह में। सोना के ऊपर ज़कात उस वक्त आपके ऊपर फर्ज होगा अगर किसी इंसान के पास 85 ग्राम अगर सोना हो और उसके ऊपर 1 साल गुजर गया हो, तब उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। इसी तरह अगर किसी इंसान के पास 595 ग्राम अगर चांदी है और उसके ऊपर 1 साल गुजर गया है, तब उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। इसी तरह गेहूं, चावल, बाजरा, मकई, जौ, जो अनाज खाने वाले हैं उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज है, वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लाइसा फीमा दूना खमसाते औसकिन सदका, यानी 5 वसक से कम में सदका वाजिब नहीं है, ज़कात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, 5 वसक की मिकदार मौजूदा दौर के जमाने के हिसाब से इस वक्त 5 वसक कितने किलो होंगे? कहते हैं कि 653 किलो अगर किसी इंसान के पास अगर अनाज हो जाता है 653 किलो, तब उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगा। अगर उससे कम है तो ज़कात फर्ज नहीं है। मुआज़्ज़ज़ सामने इकराम, ये चंद बात मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।